أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرہ آیت نمبر 286 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بہت سے احکامات اور مسائل بیان فرمائے۔ نمازوں کی فرضیت، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت، اسی طرح سے انسانوں کے درمیان کے لین دین کے معاملات، سودی کاروبار، حلال تجارت، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور ایک انسان کو زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپس میں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، پھر نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، صدقہ خیرات یہ کیوں دیا جائے، کس کو دینا چاہیے، دینے کا طریقہ کیا ہے، تقریباً زندگی کے بہت سے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اور جب یہ سورہ ختم ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ کے اوپر احکامات کی ایک بڑی سی فہرست چسپاں کر دی گئی، بہت سے احکامات نازل کر دیے گئے، عبادتوں کے بھی، معاملات کے بھی۔ اب ان میں سے کتنے ایسے احکامات ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں، باقاعدہ ان پر عمل کرنے میں کہیں نہ کہیں دشواری ہوگی، ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں تکلیفیں بھی ہوگی، اور بہت سی جگہوں پر کوتاہیاں ہوگی، بہت سے احکامات میں خلاف ورزی بھی ہوگی، بہت سے احکامات آپ جان بوجھ کر چھوڑ دو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے۔ انسانوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں وہاں ایک دوسرے کی حق تلفی بھی ہو جائے گی، اور صدقہ و خیرات میں مال کا جو حق ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مال کا غلط استعمال کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آخر میں ہم پر باقاعدہ اپنی رحمت کا بھی اظہار کر رہا ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان سب کی تو ہم مکمل طور پر استطاعت نہیں رکھتے، سارے احکامات پر ہم عمل کر سکیں، ہو بہو اس پر عمل پیرا ہو سکیں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو، بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس سورہ کے آخر میں ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ آپ دعا بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ احکامات پر عمل تو کرنا ضروری ہے، جو مسائل بتائے گئے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان کے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، یہی آپ کے لیے رہنما رہبر ہیں، انہی پر عمل کر کے آپ کو جنت حاصل ہونے والی ہے۔ لیکن پھر بھی راہ چلتے چلتے کہیں ٹھوکر لگ جائے، کہیں کوئی دشواری ہو جائے، کہیں ادھر ادھر دیکھنے لگیں، بھٹک جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں بھی کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تبارک و تعالی انسان کی طاقت اور اس کی وسعت کے مطابق ان کو مکلف بناتا ہے۔ احکامات تو بہت نازل کر دیے، بہت سے مسائل بیان کر دیے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ جیسے روزہ رکھنا ہے، روزے کے احکامات بیان کر دیے گئے، لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حج کے احکامات بیان کر دیے گئے، بہت سے انسان ایسے ہیں جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نماز کے احکامات بیان کر دیے گئے، نماز کا پورا طریقہ بتا دیا گیا، لیکن بعض مرتبہ آدمی بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بہت سی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی جگہ ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن عبادت کے لیے پانی ہی نہیں ہے، وضو کرنا ہے پانی ہی نہیں ہے، غسل کرنا ہے پانی کا فقدان ہے، یا تو جس گھر میں رہتا ہے وہیں پانی نہیں ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ایسی سفر میں ہے کہ پانی دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ان کی طاقت کے حساب سے ان کو مکلف بنا دیتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، سحری سے لے کر افطار تک آپ کو ہر حالت میں بھوک اور پیاس کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اگر آپ کی طاقت نہیں ہے بھوکا رہنے پیاسا رہنے کی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا راستہ بتا دیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ سکتے ہیں تو بعد میں رکھیے، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجیے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پانی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر چیز میں سہولتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ ایک مرحلہ پورا نہیں کر سکتے ہیں دوسرا مرحلہ موجود ہے، یعنی سختی سے لے کر نرمی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سخت قوانین بنا دیے گئے، لیکن آپ اس پر کھرے نہیں اتر سکتے ہو تو دوسرے مرحلے پر آ جائیے، اس پر عمل کر کے دیکھیے، اس پر بھی کھرے نہیں اتر سکتے ہو تیسرے مرحلے پر آ جائیے۔ بہرحال فاتقوا اللہ ما استطعتم، جیسا ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، بہت اصول اور ضابطہ ہے، اور تقریباً زندگی کے کئی مسائل میں اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے، کئی جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اپنی وسعت کے مطابق کام کرنا ہے، جتنی طاقت ہے اتنا عمل کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جب آپ اپنی طاقت کے حساب سے کام کرو گے، عبادت کرو گے، تو جتنی عبادت کرو گے اتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اپنے اختیار سے اپنی قدرت سے آپ گناہ کرو گے تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ اگر طاقت نہیں ہے تو عبادت یا تو ہلکی کر دی گئی یا تو دوسرا اس کا بدل دے دیا گیا، اس کے بدل کوئی دوسرا حکم اس کو عطا کر دیا گیا، طاقت نہ ہو تب۔ ایسے انسان گناہ کرنا چاہتا ہے یا گناہ کے راستے پر ہے، اگر بھول کر گناہ کر رہا ہے، غلطی سے گناہ کر رہا ہے، اسے نہیں پتہ، ہوش نہیں ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن وعلیہا ما اکتسبت، اگر جان بوجھ کر اختیار کے ساتھ قدرت کے ساتھ اگر غلطی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ تو وسعت کا اختیار دینے کے بعد باقاعدہ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ اپنی طاقت کے حساب سے خیر کا کام کرو تو ثواب، اپنے اختیار کے حساب سے گناہ کا کام کرو تو برابر اس کا حساب دینا ہے۔ وسعت
بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں میں اتنی وسعت رکھی ہے، ہم اگر دونوں پیروں پر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، لیکن بعض لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اس دور میں جینا بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں جینا، آج کے دور میں عبادت کرنا، آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے۔ جبکہ آج کے دور میں، خاص طور پر اس دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں دین پر عمل کرنا بے انتہا آسان ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا مانع نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ جس پر ہم عمل نہ کر سکتے ہوں۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسی بنیادی چیزیں ہیں، کہیں پر بھی اس میں ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کوئی جان بوجھ کر آپ کے منہ میں کوئی ٹھونس تو نہیں رہا ہے، ہم خود کھا رہے ہیں، اپنے اختیار سے خرید کر، اپنے قدرت سے اپنا پیسہ خرچ کر کے حرام چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ بازار میں ساری چیزیں ہیں، ہماری سرکاروں نے، ہمارے معاشرے نے ساری چیزیں کھول رکھی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ سرکاروں کا یہ حرام اور حلال چیزوں کا بازار کھول دینا یہ باقاعدہ مومنین کے لیے امتحان ہے۔ سرکار بھی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ دیکھتے ہیں یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ دین ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، انہیں دیکھتے ہیں ہم، دونوں طرح کے بازار کھول کے دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے لائن میں کون سے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ ٹیکے والے لائن میں کھڑے ہیں، ٹوپی والے لائن میں کھڑے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ حرام تجارتوں میں، حرام راستے میں باقاعدہ مسلمان بھی موجود ہے۔ تو دین پر عمل کرنا آسان ضرور ہے، آسان ضرور ہے، لیکن انسان کے لیے عزم کی ضرورت ہے۔ آدمی اگر نیت کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ عبادتیں مشکل نہیں ہیں، عبادتیں بھی مشکل نہیں ہیں، تجارت بھی مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگ عبادتوں کو تو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں، جیسے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے کرتے لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک فلاں بزرگ تھے، باقاعدہ انہوں نے پوری رات ایک پیر پہ کھڑے رہ کر نمازیں پڑھی ہیں۔ 2 پیر تھے ان کو، بزرگ کو، لیکن ایک پیر اٹھا کے انہوں نے نماز پڑھی۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ تکلیف دے کر نماز پڑھنا چاہتے تھے، خود کو تکلیف دے کر۔ شریعت اگر آپ کو تکلیف ہو جائے تو وہاں پر آپ ڈسکاؤنٹ کر رہی ہے، آپ کو پریشانی ہو تو وہاں تخفیف کر رہی ہے، اور یہاں آپ عبادت کے نام سے خود کو تکلیف دے رہے ہو، تو یہ ڈرامہ ہے، یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے، یہ شریعت کے خلاف کھلواڑ ہے۔ شریعت کبھی نہیں کہتی ہے آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دو اور نمازیں پڑھو، آپ کو تکلیف دو اور روزے رکھو۔ باقاعدہ اگر آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، سفر میں روزے میں جو ہمیں باقاعدہ رخصت ہے، کس وجہ سے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوں، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، بس میں ہو، اتنی طاقت تو ہے الحمدللہ کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی شریعت نے اتنا احترام کیا ہے بندوں کا، اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا خیال رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت ہے نا، سب تو ایسے نہیں ہیں۔ شریعت کمزور سے کمزور ترین لوگوں کا خیال کر کے نظام بناتی ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں چلنے پھرنے میں، بس میں بیٹھنے میں، ریل میں بیٹھنے میں، آرام کرنے میں تکلیف ہو جائے گی، اور کہیں راستے میں اگر بیمار ہو گئے تب روزہ رکھنا ہے، اور کبھی کوئی حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ، تب کہاں ہاسپٹل ہے، کہاں کون دیکھے گا اس آدمی کو؟ تو کہا آسانی سے اب روزہ چھوڑ دو۔ باقاعدہ شریعت تکلیف جہاں ہونے کا اندیشہ ہے، سب کو تکلیف نہیں ہے، صرف تکلیف کا اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگ بغیر تکلیف کے سفر کرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اندیشے کی وجہ سے بھی
باقاعدہ انہیں رخصت دے دی گئی کہ آپ روزہ نہ رکھو، اور یہاں ایک پیر پہ کھڑے رہ کر تکلیف دے کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور باقاعدہ ایسے بزرگوں کی، ایسے لوگوں کی تعریف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی ہے؟ ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی ہے؟ کتنے پیروں پر کھڑے رہ کر نمازیں پڑھی ہیں؟ اللہ نے 2 پیر دیے، دونوں پیروں پر کھڑے رہ کر نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، تقریباً محدثین ہیں ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بیڑیوں میں جکڑ کر عبادت کر رہا ہے، کوئی الٹے لٹک کر عبادت کر رہا ہے چمگادڑوں کی طرح، کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تکلیف دینے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال کرو اور پھر اللہ کو راضی کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کو جیسی طاقت ہے اس حساب سے آپ کو مکلف بنایا گیا ہے۔ جہاں طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا گھر بیچو اور حج کرنے جاؤ، بیچ دو پورا، جاؤ حج کر کے آ جاؤ۔ حج کر کے آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بھیک مانگنا ہے؟ گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، رہنا کہاں ہے؟ یہاں ان سے مانگو، ان سے مانگو، ان کے گھر میں پناہ لو، ان کے گھر میں پناہ لو۔ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے، اس کا حکم شریعت نہیں دیتی۔ آپ کے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر اضافی پیسہ ہے آپ کے پاس تب آپ جائیے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب آپ کو ضروری ہے، اب آپ پر واجب ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نہیں کرو گے وہ عبادت تب گنہگار ہوں گے، اور یہ عبادت کرنے میں تاخیر کرو گے تب بھی گنہگار ہوں گے۔ جب استطاعت آ گئی تب لازم کر دیا گیا، اور جب تک استطاعت نہیں ہے تب تک کہ چھوٹ۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، دنیا کے اندر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ 5 ارکانوں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں؟ توحید تو ہے ہی، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً لوگ۔ 2 مسائل ہیں زکوٰۃ کا، کتنے غریب ہیں زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، ساری زندگی غربت میں گزر جاتی ہے، کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، زکوٰۃ بھی نہیں دیا انہوں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کا یہ رکن پورا نہیں ہوا نا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، غریب رہا۔ باقاعدہ وہاں استطاعت کی شرط لگائی گئی ہے، اتنا نصاب ہو تب جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، حج کی طاقت نہیں ہے، گنہگار نہیں ہیں وہ لوگ۔ زکوٰۃ کی طاقت نہ ہونے پر زکوٰۃ نہ دیں تو بھی گنہگار نہیں ہیں کیونکہ واجب ہی نہیں ہے، حج نہ کریں تب بھی گنہگار نہیں ہے کیونکہ حج بھی فرض نہیں ہوا ان کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی عبادتوں میں بھی رخصتیں دے رکھی ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لیکن اس کے بعد کہہ دیا جہاں آپ کے پاس استطاعت ہے، اب استطاعت کے حساب سے عبادت کر رہے ہو تو یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اس پر آپ کو ثواب دے گا۔ اور جہاں آپ کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے آپ کی، اور وہاں آپ گناہ کر رہے ہو قدرت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، آپ اس سے بچ سکتے ہو، بچنے کی طاقت ہے، پھر بھی آپ گناہ کر رہے ہو، تب یہاں آپ کا مواخذہ ہوگا، یہاں آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب یہاں آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں، یہاں پکڑا جائے گا برابر۔ اگر کسی نے باقاعدہ آپ کا گلا دبا کے آپ کے منہ میں شراب ڈال دیا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں آپ کے پاس قدرت نہیں ہے، آپ یہاں شراب پینے پر گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن آپ خود جا رہے ہیں، پیسہ صرف کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے خرید رہے ہیں، پھر پی رہے ہیں، وعلیہا ما اکتسبت۔ اب چونکہ یہ آپ نے خود اپنی طرف سے کیا ہوا ہے، لہذا اس پر آپ کا مواخذہ ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ہمیں اب دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، کتنا بھی ہیں کمزور ہی تو ہیں، یہ نفس، یہ جسم اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ عقل کیسی ہے، جسم کیسا ہے، نفس کیسی ہے، خواہشات کیسی ہیں، انسان کا دل و دماغ کیسا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ غلطی بھی کرے گا۔ آدم علیہ السلام آسمان پہ رہ گئے، غلطی کر گئے، ہم تو زمین پہ ہیں، غلطی تو ہم سے بھی ہونے والی ہے۔
وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف بھی کر دی توبہ کرنے کے بعد۔ وہ ایک نشانی تھی کہ انسان ہے، غلطی ہوگی، لیکن غلطی کے بعد انسان کا کام ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جیسے انہوں نے توبہ کیا تھا ویسے ہر انسان کو توبہ کرنا ہے۔ ہمارے باپ نے توبہ کیا، اب ہمیں بھی توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے وہ نمونہ دے دیا، غلطی ہوگی آپ سے توبہ کر لو۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں سے سب سے بہتر غلطی کرنے والا انسان کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرتا ہے۔ غلطی کرنے والا توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند ہے۔ تو اس طرح سے یہاں دعا سکھائی جا رہی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کر، اگر ہم بھول گئے یا ہم سے انجانے میں غلطی ہو گئی، بھول گئے یا انجانے میں غلطی ہو گئی۔ نماز پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھانی ہے، سب کو پتہ ہے رات ہو چکی ہے، امام صاحب 2 رکعت پہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دن کا اجالا دکھائی دے رہا ہے، فجر کا وقت نظر آ رہا ہے، عشاء کا وقت ہے، بھول گئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے پھر بھول جاتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، مگر کمپنی میں، دکان میں، کاروبار میں کہیں ذہن بھٹک گیا، نماز کے لیے جانا تھا بھول گئے، یاد آ گیا پھر چلے گئے، پتہ چلا کہ نماز ختم ہو گئی، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعتیں چھوٹ گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ بھول گئے اگر ہم تو ایسی صورت میں اللہ معاف کر دے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بھولنا یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس میں آپ کی قدرت نہ ہو اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے، آپ کی قدرت کے حساب سے، وسعت کے حساب سے آپ کو مکلف بنایا جا رہا ہے۔ بھولنے کے بعد آدمی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز یا عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، مسجد سے باہر نکل گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقاتیں ہوئی، باتیں کرنے لگے آپس میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی نبی کو دیکھتے ہیں، کبھی دماغ ادھر ادھر پھیلا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ روزانہ تو 4 رکعت پڑھتے تھے، آج 2 رکعت پہ ہی سلام پھیر دیا نبی نے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج سے اب 2 ہی رکعت ہو گئی، فجر بھی 2، ظہر بھی 2؟ دل میں ایسا بھی خیال آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اب یہ یہاں بھی تخفیف ہو گئی اور 2 ہو گئی اب، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے شاید بھول گئے ہوں، مگر کون بولے کہ آپ بھول گئے؟ نبی ہیں، احترام میں کیسے ہم بولیں گے کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے؟ بولنے کی ہمت بھی تو نہیں ہے۔ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہی ہیں، بہرحال کسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز بھول گئے رکعت، یا پھر اب 2 ہی رکعت ہو گئی؟ اب دونوں جواب میں اس کا حل ہے، 2 ہی رکعت ہو گئی تو اور اچھی بات ہے، مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، 2 کریں یا 4 کریں، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو پھر اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ مکمل ہو جائے عبادت، ناقص عبادت تو بہتر نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا نہ کم ہوئی ہے نہ بھولا ہوں، 2 بھی نہیں ہوئی ہیں، 4 کی 4 ہی ہیں، اور میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ آپ بھول گئے، آپ 4 نہیں پڑھیں، 2 ہی پڑھیں آپ۔ تو آپ نے دوسروں سے پوچھا کیا میں نے 2 ہی پڑھا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، سب گواہی دے رہے ہیں، اصل آپ 2 ہی پڑھے ہیں۔ بھول گئے اور اپنے بھول کو بھی بھول گئے کہ میں بھول گیا ہوں، یعنی انسان یہاں تک بھی بھول سکتا ہے
یعنی میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، بھول کر سلام پھیر دیا، کسی نے چوکنا کر دیا، بتا دیا، فوراً یاد آ جائے گا ہاں شاید میں 2 ہی پڑھا ہوں. لیکن میں کہوں گا نہیں میں نہیں بھولا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھا ہے، مجھے یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھا ہے. تو میں بھول کر 2 پڑھ لیا، اس کو بھی میں بھول گیا. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیا صلی اللہ نے آپ نے 2 ہی پڑھا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، دوبارہ صف بندی ہوئی، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھائی اور پھر سجدے سہو کر کے سلام پھیر دیا. ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، امام ہیں، امامت کر رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، نماز مکمل ہو گئی، سلام تک پھیر دیا، نبی کو یاد نہیں آیا؟ دل تو بھٹکا نہیں ادھر ادھر؟ پھر بھی ایک انسان ہونے کے اعتبار سے آپ سے نسیان ہو گیا، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ نبی ہیں، نبوت کے مقام پر فائز ہیں، لیکن ساتھ میں انسان تو ہے، اور آپ انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اور ان انسانوں کی فطرت میں بھولنا ہے، یہ بھولتے رہیں گے زندگی بھر. کسی بھی مسجد میں امام نماز پڑھاتے ہیں اور نہ بھولے ایسا نہیں ہے، انسان ہیں بھول جاتے ہیں. ایسے بھولنے پر ہمیں اماموں سے خفا نہیں ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے امام صاحب بھول گئے تو ذمہ دار کہتے ہیں کہاں ہے، کدھر دماغ رہتا ہے آپ کا، یہاں رہتا ہے یا 4 مینار پہ؟ دیکھو اب سال میں 1-2 مرتبہ بھول ہی جا رہے ہیں آپ. تو رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھول رہے ہیں، 4 کے 2 پڑھ رہے ہیں، پھر بتایا جا رہا ہے تب بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے 4 ہی پڑھا ہے. اتنا بھولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دعا کرو مجھ سے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا. باقاعدہ یہ انسانوں کو بھی پیغام ہے کہ آپ بھی اگر آپس میں کسی سے بھول چوک کر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو. آپ سے بھول چوک ہو جائے کسی کے بارے میں تو معاف کر دو، کیونکہ اللہ کے بارے میں بھی آپ سے بھول ہوگی. اگر آپ بندوں کی بھول کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھول کو معاف نہیں کیا. تب اگر تم بندوں کی غفلت کو معاف نہیں کرو گے، اللہ نے آپ کی غفلت کو معاف نہیں کیا، تب اس نے پکڑنا شروع کر دیا. تب وہ اتنا بڑا قدرت والا، اتنی بڑی قدرت والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ بھولنے پر معاف کر رہا ہے، غفلت پر معاف کر رہا ہے. آپ کے پاس کون سی قدرت ہے؟ سوئچ چبو دو ہوا نکل جائے گی، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن نہیں، اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت میں. بھول گیا تب بھی معاف نہیں کرنا ہے، غفلت ہو تب بھی معاف نہیں کرنا ہے، پھٹکارنا ہے، گالیاں دینا ہے، دھمکیاں دے دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نظام بنایا، بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ برتاؤ کرنے کا. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جو ہم سے پہلے کی قوموں پر ڈالا تھا. پہلے کی قوموں پہ بہت سے کچھ ایسے قوانین تھے جو مشکل تھے. امت محمدیہ کے لیے بہت سی جگہوں پر آسانی ہو گئی، تو ان کی طرح ہمیں مشکل مت ڈال. ہم کمزور لوگ ہیں، نبی کی امت ہیں، تیرے محبوب کی امت ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم پر رحم کر. ہلکے پھلکی عبادتیں دے ہم کو، ایسی عبادتیں جو عبادت ہم کر سکیں، اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو معاف کر دیں، وہ بھی نہ کر سکیں تو معاف کر دیں. روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم بوڑھے ہو گئے، اب طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. یہ بیماریاں لگا دیا، شوگر بی پی ان لوگوں نے، ایسی بیماریاں ہیں، اب یہ اس کا علاج ہی نہیں ہے. ہم 2 گھنٹہ بھوکے نہیں رہ سکتے، معاف کر دیں. کیا کریں گے ہم اب؟ تو جانتا ہے ہمارے دل کو، ہماری نیت کو. معاف کر دیں ہم سے، ہم نہیں رکھیں گے روزہ. ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب،
ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، جو کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، جو عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسی چیز ہمارے اوپر لازم مت کر دے۔ میں جتنا برداشت کر سکتا ہوں اتنا مجھے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ، جیسے عورتوں کے مسائل الگ، مردوں کے مسائل الگ، بڑوں کی حالتیں الگ ہیں، جوانوں کی الگ ہیں، بچوں کی الگ ہیں۔ بچوں کے احکامات الگ ہیں، جب تک بلوغت پر نہیں پہنچتے ہیں ان کے احکامات الگ، بالغ ہو جانے کے بعد احکامات الگ ہو جاتے ہیں جوانی میں، اور جب بڑھاپا آ جائے وہاں سے احکامات الگ ہو جاتے ہیں۔ مرد ہیں، نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، عورتیں ہیں ان کے احکامات الگ، آپ گھر میں پڑھ لیجئے، آپ کو یہاں آنا ضروری نہیں ہے، مرد کو یہاں آنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی فطرت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے بنا دیے ہیں، انسان کی فطرت کے ساتھ درجے بنا دیے الگ الگ۔ خدا ایک ہے، اسلام ایک ہے، شریعت ایک ہے، ساری چیزیں ہماری ایک ہیں، لیکن احکامات انسان کے فطرت کے حساب سے۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام فطرت کے مطابق ہے، اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت، اللہ تعالیٰ نے اس پر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہمارے پاس بھی اگر کوئی شخص کام کرتا ہے تو ہم بھی ایسا بوجھ نہ ڈالیں اس کے اوپر، چلو یہ کام کرو، وہ کہے گا صاحب نہیں کر سکتا، نہیں کرنا ہے ورنہ نکل جاؤ، چلو نوکری ختم تمہاری۔ اللہ نے کہا کہ چلو کرو ورنہ دنیا ختم تمہاری۔ تب ہم گھر میں ہیں، گھر والوں سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، یہ کام کر دو وہ کام کر دو، نہیں کر سکتے، مشکل ہے۔ اگر ہم کسی پر بھی ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ظلم کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ گرچہ وہ ہمارا نوکر ہے، گرچہ وہ ہمارا خادم ہے، گرچہ وہ ہمارا فرما بردار ہے، پھر بھی وہ انسان ہے، پھر بھی وہ انسان ہے۔ وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے آپ کے پیسے کے بدلے میں، لیکن آپ اس کی خدمت کی وجہ سے اپنی زندگی میں آرام محسوس کر رہے ہو۔ آپ کو جو آرام ہے، جو آسائشیں آپ کو مل رہی ہیں، جو جگہ پر بیٹھے آپ کو کھانا مل رہا ہے، آپ کو اٹھنا نہیں پڑتا ہے، جانا نہیں پڑتا ہے، محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، وہ اس کی خدمت کی وجہ سے۔ آپ پیسہ ضرور خرچ کر رہے ہو لیکن وہ تو خدمت کر رہا ہے آپ کی۔ پیسہ تو کہیں مل جاتا ہے، خدمت کون کرے گا؟ وہ آدمی خدمت کر رہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ جتنا طے کیا ہے اتنا ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ طے کر دیا کہ 10,000 روپیہ آپ کی ماہانہ تنخواہ ہے، آپ کا کام ہے ہماری گاڑی چلانا، آپ ہمارے ڈرائیور ہو، کمپنی میں ہم جاتے آتے رہتے ہیں، آپ کا یہ کام ہے۔ 10,000 روپے سے مہینہ ختم ہوا تو 1 روپیہ اوپر بڑھ کر نہیں دیتے ہیں، لیکن ڈرائیور ہے، راستے میں گاڑی روکیں، جائیے ہوٹل سے کھانا لے کر آئیے، اتریے، وہ جا رہا ہے اتر کے کھانا لے کر آ رہا ہے۔ جائیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، گھر پہ جا کے سامان رکھ کر آئیے، جائیے ہمارے گھر والوں کو مارکیٹ چھوڑ کر آئیے، جائیے بچوں کو اسکول سے لے کر آئیے، جائیے ہمارے گھر میں فنکشن ہونے والا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیے، 24 گھنٹہ یہاں کام کیجیے، پانی بھریے، صفائی کیجیے، فنا کیجیے۔ ڈرائیور ہے، 1 روپیہ بھی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہے، لیکن کام میں سینکڑوں مرتبہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایک کام کہہ کر ہم تنخواہ متعین کرتے ہیں اور زیادہ کام اس سے کرواتے ہیں، یہ حرام ہوگا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کسی سے اس کے ذمہ داری سے زیادہ آپ کام لے رہے ہو، آپ لے سکتے ہو، لیکن اس کا معاوضہ آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کم پیسوں میں زیادہ کام کرا رہے ہو تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جب دیتے ہیں تول کے دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو ہڑپ کے لیتے ہیں۔ آپ سامنے والوں کا ہڑپتے ہو اور دینا ہے تو گن کر دیتے ہو۔ تجارت میں ہم نے اس آیت کو فٹ کیا ہوا ہے، خالی تجارت ترازو کے بارے میں، صرف ترازو کے بارے میں نہیں ہے، لین دین کی تمام چیزوں کے بارے میں ہے۔ آپ جتنے پیسے کا کام لے رہے ہو، وعدہ کیا ہے اتنا ہی کام اس سے لو۔ اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہو زبردستی
اس کا مطلب آپ نے اس کے پاس سے زیادہ سامان لیا. جیسے ہم دکان سے سامان لیتے ہیں, آپ نے 1 کلو کا 10 روپیہ بولا ہے تو 1 کلو ہی لینا ہے. آپ 10 روپیہ دے رہے ہو اور زبردستی 1.5 کلو لینا چاہتے ہو, کوئی راضی ہوگا اس سے؟ نہیں ہوگا. ایسے ہم مزدوروں کے ساتھ کرتے ہیں, اور کتنا ہوتا ہے ایسا, کون نہیں کرتا ہے ایسے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی, خاص طور پر ہم نے تو بعض کمپنیوں کے بارے میں سنا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ بھی اضافی کام کمپنیاں جو کافر ہیں, جو اسلام سے کافی دور ہیں, اگر 1 گھنٹہ بھی اپنی مزدور سے کام کراتی تو باقاعدہ 1 گھنٹے کے حساب سے وہ پیسہ دیتے ہیں. لیکن مسلمان سب سے زیادہ اس میں ظالم ہیں. ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہماری دکانیں, ہماری کارخانے, ہمارے گھر, ہمارے باغات, ہماری کھیتیاں, اب دیکھیے مزدوروں کا کیسا استحصال ہوتا ہے. جو کام بول کر آپ لیتے ہو اس کام سے کئی گنا زیادہ کام آپ کراتے ہو, لیکن تنخواہ میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوتا. تو جتنا آپ کام کرانا چاہتے ہو کام کرائیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مزدور سے زیادہ کام کرانے کے بعد اس کا حق مارو, تو آپ اس کو اس کا معاوضہ بھی اوپر سے دے دو. تو اللہ فرماتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ نے دعا سکھائی, اے ہمارا رب ہم پر ایسی چیزوں کا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ طاقت نہیں رکھتے تو نہیں کر پائیں گے, پھر نہیں کر پائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا, کام کر کا فائدہ نہیں ہے. واعف عنا, اور پھر یہ دعا سکھائی, آپ کہو دعا مانگو, واعف عنا, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہمارے جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے درگزر فرما, معاف کر دے اس کو. واغفر لنا, مغفرت کر دے ہماری, درگزر بھی کر دے. یعنی تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, پھر بھی ٹھیک ہے, درگزر کر دیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں دیکھتا ہوں تم بہت ایسے فلاں کر رہا ہو, پھر میں درگزر کر رہا ہوں, مطلب میں اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہوں, جانے دو, انسان ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, فلاں ہے, ہوتے رہتی غلطیاں ایسی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں واعف عنا, اے اللہ تو درگزر فرما, واغفر لنا, اور معاف بھی کر دے, مغفرت فرما ہماری, ورحمنا, اور معافی مغفرت یہی کافی نہیں ہے, ساتھ میں رحمتیں بھی نازل فرما, رحم بھی کر ہمارے اوپر. رحم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ معاف بھی کر دیے, جو ثواب ملنا ہے وہ ثواب بھی مل گیا, اور رحم کر اپنی طرف سے. یہ تو ہمارا ہوا, ہمارے کام پہ اتنا ثواب متعین تھا, اور رحم, ایک نیکی کا 700 گنا تک جا رہا ہے نا, تو 700 گنا کتنا اور زیادہ, ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت. ورحمنا, اپنی طرف سے بھی تو ہم پر رحم فرما, اس لیے کہ ہمارے اپنے عمل اتنے زیادہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں. یہ عمل کے باوجود بھی ہمیں تیری رحمت کی ضرورت پڑے گی, ورنہ ہمارے اعمال, اچھے اور برے اعمال کو جب ترازو میں ناپا جائے گا تو زیادہ تر برا میزان ہی بھاری ہو جائے گا. اگر وہ برائیوں کو ختم کر دے تو برابر پہنچ جائیں گے ہم. تو رحم کر دے, پورے ہی ختم کر دے, اپنی رحمت سے ہم کو داخل کر دے جنت کے اندر. ورحمنا, یعنی دعا سکھائی جا رہی ہے ہم کو. یہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا نہیں ہے, ساتھ میں ہمیں بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنوں پر رحم کیا کیجئے. غلطی معاف بھی کریں, پھر بھی رحم کیجئے, ان پر تعاون کیجئے, مدد کرتے رہیے ان کی. اپنی طرف سے کچھ تو خوش دلی ہونی چاہیے, انسانیت کا مظاہرہ کیجئے. وہ اپنے رحمانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے, ہم اپنی انسانیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے. ورحمنا انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا ناصر ہے, کس سے ہم مانگیں گے؟ دنیا تو کسی اور سے مانگ رہی ہے, ہم تجھے اپنا ناصر, اپنا مددگار مانتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. ہمیں کچھ بھی ہو تیرے ہی پاس آنا ہے, گناہ کریں تیرے ہی پاس آئیں گے, نیکی کریں گے تیرے ہی پاس آئیں گے, تکلیف ہوگی تیرے ہی پاس آئیں گے, مانگنا ہے تیرے ہی پاس آئیں گے, کسی اور کے پاس ہم نہیں جانے والے ہیں. یہ ہم نے طے کر لیا اپنی زندگی کے اندر
کہ ہمارا سر جھکے گا اللہ کے سامنے، ہمارا ہاتھ اٹھے گا اللہ کے سامنے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہی محتاج ہیں ہم۔ جب ہم نے ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہم نے سختی سے ان چیزوں کا انکار کر دیا ہے، تو سب سے بیزار ہو کر تیرے پاس ہم آ رہے ہیں اور تو بھی ہم سے روٹھ جائے، تب پھر کہاں جانا ہے؟ تو بھی ہم پر نہ رحم کرے، تو بھی ہماری مدد نہ کرے، تب پھر کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، کافر قوم پر تو ہماری مدد فرما۔ ایسے وقت میں جبکہ کافر قوم ہم پر ظلم کر رہی ہو، ایسے وقت میں جبکہ کافر قوم ہم کو ہمارے دین سے دور کر رہی ہو، اور کافر قوم پر ہماری ایسے وقت میں مدد فرما جب ہم کافر قوم کے پاس دعوت لے کر جائیں، تب تو ہماری مدد کر۔ حجت ہوگی، دلیلیں دیں گے، وہ بھی اپنی بات کہے گا، میں بھی اپنی بات کہوں گا، تو میری مدد کر تاکہ میں اس کو سمجھا سکوں، میں غالب آ جاؤں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما تاکہ ہم کافروں کے پاس بھی تیرے یہ سارے احکامات پہنچا سکیں، اور یہ احکامات ہم پھیلا سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کافر غالب آ جائے اور یہ اصول، یہ ضابطے، یہ مسائل، ان مسائل پر ہم کو عمل کرنے سے روک دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ یہ نماز پڑھنے سے ہم کو روک دیں، اے اللہ تو ہماری مدد کر ان لوگوں کے خلاف۔ ایسا نہ ہو کہ اذان دینے سے پابندی لگا دیں، اے اللہ تو مدد فرما ہماری ان لوگوں کے خلاف۔ ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے ہم کو حج کرنے سے جانے سے روک دیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر جہاں پر بھی دین کے لیے آڑ ہو، مانے ہو، اے اللہ تو ہماری مدد کر تاکہ جو لوگ کم سے کم دین پر عمل کر رہے ہیں ان کو دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور جو لوگ دین پھیلانا چاہتے ہیں کافروں کے درمیان میں، وہاں بھی ان کی تو مدد کر، انہیں بھی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین پھیلانے جائیں گے، ہو سکتا ہے مارے جائیں، ہو سکتا ہے گرفتار کر لیے جائیں، ہو سکتا ہے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے، ہو سکتا ہے ظلم ہو، اللہ تو ہماری مدد کر، ہم ان لوگوں کے لیے رہنما رہبر ہیں، ان لوگوں کی اچھائی چاہتے ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان تک دین کو پہنچا سکیں۔